Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Aslam Mirza and I welcome you to the next edition of Research to Leadership. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان بشیر. He is a colleague and a very good friend as well. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ ٹو لیڈرشپ کی جو یہ سیریز ہے وہ لوگوں کو ریسرچ کے بارے میں بتانے کے لیے اور آسان الفاظ میں بتانے کے لیے ایک کاوش کی جا رہی ہے. تو پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں آڈینس کو ہماری آڈینس کو بتائیں اور پھر اپنی ریسرچ کے بارے میں ہمیں بتائیں. شکریہ شاہد صاحب. آپ نے میرے نام کا انٹروڈکشن تو صحیح کرا ہے. میری ڈیزگنیشن جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں, اور میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے ساتھ 2014 سے ایسوسیٹڈ ہوں. میری ریسرچ کا ٹاپک سوشل میڈیا کمیونیکیشن اور اس کا ایفیکٹ تھا آن دی برانڈ ٹرسٹ. رائٹ, اس کے لیے ہم نے جو انڈسٹری چوز کی تھی وہ لگژری اپیرل انڈسٹری تھی. ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی ریسرچ کے اوپر 2015 میں کام سٹارٹ کیا تھا اور یہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی 2016 میں. شاہد صاحب, میرا جو پہلا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تھا وہ 2005 میں ہوا تھا یونیورسٹی آف کراچی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میری کلاس میں آؤٹ آف 40 بہت کم اتنے اسٹوڈنٹس تھے جن کے پاس موبائل فون تھا, اور میں موبائل فون کو ایک کمیونیکیشن ڈیوائس کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہم کال کر سکتے ہیں اور SMS کر سکتے ہیں. رائٹ, 2010 کے بعد گیجٹس اور ٹیکنالوجی کی جو پینیٹریشن ہے وہ بہت ریپڈ تھی. ٹھیک ہے, اس کی ایکسیپٹنس امنگ دی کنزیومرز اور مارکیٹ کے اندر وہ بہت تیز ہوئی. اسی طرح آرگنائزیشن 2010 سے پہلے جو کمیونیکیشن میڈیا یوز کر رہی تھیں اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈکشن کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے, وہ ون وے کمیونیکیشن تھی. دے میجرلی ریلائی آن ٹی وی ایڈورٹیزمنٹس, پروموشن, بل بورڈس, سائن بورڈس. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے پینیٹریشن کے بعد اور گیجٹس کی پینیٹریشن کے بعد کنزیومر جو تھا وہ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں رہا. ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی نے اور گیجٹس نے ان کو یہ فریڈم پرووائڈ کر دیا کہ وہ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کر سکتے تھے, وہ اس انفارمیشن کو پروڈیوس بھی کر سکتے تھے اور وہ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کر سکتے تھے. تو وہ جو انفارمیشن تھی جو کمپنی کے اینڈ پہ پرووائڈ کی جا رہی تھی, صرف پہلے وہ ایک سنگل فیکٹر تھا جو کسی کنزیومر کے پرچیز ڈیسیجن کے اوپر انفلوئنس کریٹ کرتا تھا. لیکن 2010 کے بعد گیجٹس کی پینیٹریشن, ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن, ان کی ایکسیپٹنس اور کنزیومرز کی انوالومنٹ کے بعد یہ جو چارج تھا کمیونیکیشن کا آرگنائزیشن سے کنزیومر کے پاس بھی جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم نے جب لٹریچر میں اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے, اس فینومینا کو, اس میں میرا انٹرسٹ تھا اس ٹاپک کے اندر, تو مجھے 3 میجر ویریبلس ملے. ایک تو جو پہلا ویریبل تھا, جو پہلا فیکٹر تھا, ویریبل کو میں فیکٹر کہتا ہوں زیادہ بہتر ہے, پہلا فیکٹر تھا فرم جنریٹڈ کانٹینٹ, یعنی کہ وہ کانٹینٹ, وہ مواد جو آرگنائزیشن کریٹ کرتی ہے اپنے کنزیومر کو انفلوئنس کرنے کے لیے, اس کو انفارم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن کے تھرو, سیلز پروموشن کے تھرو, بل بورڈس کے تھرو اور دوسرے سورسز. دوسرا جو انٹرسٹنگ جو فیکٹر ہمیں نظر آیا لٹریچر میں وہ تھا یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. اچھا, اور یہ جو تھی ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن اور گیجٹس کی پینیٹریشن, اس کی ایکسیپٹنس کے بعد کنزیومر نے جب چارج لیا کمیونیکیشن کا, اس کے بعد لٹریچر میں اپیئر ہوا. یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کہاں پروڈیوس ہوتا ہے, کنزیومر کہاں یہ اپنے کانٹینٹ جنریٹ کر سکتا ہے. کنزیومر فیس بک پہ کرتا ہے, کنزیومر یوٹیوب پہ کرتا ہے, کنزیومر انسٹاگرام پہ کرتا ہے, کنزیومر ٹویٹر پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کمیونیکیشن کا چارج تھا وہ کنزیومر نے آرگنائزیشن سے لے کے اپنے ہاتھ میں لیا. ٹھیک ہے, اور اس نے بھی دوسرے کنزیومر کے جو پرچیز ڈیسیجنس تھے اس کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. تیسرا جو میجر فیکٹر ہمیں نظر آیا کہ جو کنزیومرز کے پرچیز ڈیسیجنس یا ٹرسٹ کو, جو برانڈ ٹرسٹ ہے اس کو انفلوئنس کر رہا تھا, وہ تھی آن لائن برانڈ کمیونٹیز. کمیونٹیز کیا ہیں بیسیکلی آن لائن سیٹنگ میں, فیس بک میں. ٹھیک ہے, کچھ کنزیومرز ہیں جو ایک برانڈ کو لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کنزیومرز نے مل کے گروپ بنایا. ٹھیک ہے, انیشیلی اٹ واز اے کلوز گروپ اینڈ دین دی اوپن اٹ. اس گروپ کی کچھ ایگزامپلز ہیں, parkwheel.com. ٹھیک ہے, کمیونٹی اسٹارٹ ہوئی تھی, ناؤ اٹس اے ہیوج گروپ. ٹھیک ہے, اب یہ بہت اسٹرانگ انفلوئنسر ہے. کنزیومر کوئی بھی وہیکل کا ڈیسیجن لینے سے پہلے پارک ویل کو کنسلٹ کرتا ہے. whatmobile.com. ٹھیک ہے, اگین اٹس اے کمیونٹی.
ٹھیک ہے, ایک یہ کمیونٹی تھی, ٹھیک, یہ کمیونٹی کے ایگزامپلس ہیں. تیسرا جو فیکٹر ہم نے انکلوڈ کیا وہ تھا آن لائن برانڈ کمیونٹیز. تو ان 3 فیکٹرز کو ہم نے ملا کے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ چیک کیا کہ اچھا ان 3 فیکٹرز کا کیا کیومولیٹو اور انڈیویجول افیکٹ ہے آن دی برانڈ ٹرسٹ اینڈ دی برانڈ لائلٹی, کنزیومر کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے. یہ اوور آل میری ریسرچ کی تھیم تھی. ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب. اچھا, آپ نے مینشن کیا کہ ان کا امپیکٹ آپ نے پرائمرلی لگژری اپیرلس کے اوپر مانیٹر کیا. لگژری اپیرلس ہی کیوں, کنسیڈرنگ کہ ہمارے ہاں پاکستان میں شاید لگژری اپیرلس کی جو مارکیٹ ہے وہ شاید اتنی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے یا اس کے اتنے زیادہ کنزیومرز نہیں ہیں, تو اس طرف آپ کا رجحان کیوں رہا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. 2015 میں جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے پاکستان ایڈورٹائزنگ سوسائٹی کی رپورٹس ڈفرینٹ وزٹس کی تھی, ٹھیک ہے. اس میں جو ٹاپ 3 ٹرینڈ یا ٹاپ 3 لائکنگ یا ٹاپ 3 فین پیجز کی بیسس پہ جو اپیرل انڈسٹری تھی, سو دے ور آن ٹاپ. تو اس لیے میں نے اپیرل انڈسٹری کو چوز کیا تھا, اور اس میں جو میرا اسٹیمولس تھا دیٹ واز جے ڈاٹ. ایک اور چیز جو جنرلی ہم تمام ریسرچر سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنا انٹرسٹ, واٹ واز دی ریزن بیہائنڈ چوزنگ دس پرٹیکولر لائن آف ریسرچ, آپ کی انکلینیشن اس پرٹیکولر اسپیکٹ کی طرف کیوں رہی؟ میرا میجر جو انٹرسٹ تھا وہ بایولوجیکل اسٹڈیز تھی, ٹھیک ہے. میرا ماسٹرز مائکرو بایولوجی میں تھا اور میری میجر انکلینیشن اسی ریسرچ کی طرف تھی. لیکن اس کے بعد جب میں نے انڈسٹری جوائن کی اور انڈسٹری میں نے مارکیٹنگ کی پریکٹسز دیکھی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو میرا آٹومیٹکلی میری جو انڈلجن تھی وہ بزنس اسٹڈیز کی طرف آ گئی. میرا انٹرسٹ تھا برانڈ مینجمنٹ میں, برانڈ مینیجر بننا چاہ رہا تھا. میں نے کئی جگہ انٹرویوز بھی دیے لیکن میں کبھی سلیکٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا ریزن کیا تھا. اس کا ریزن شاید یہ تھا کہ پاتھ کچھ اور ڈیفائن تھا. دین آئی کنٹینیو مائی اسٹڈی ٹو ایم فل ان بزنس مینجمنٹ, پی ایچ ڈی ان بزنس مینجمنٹ, اور وہاں پہ میں بہت سکسیزفل رہا. اگر آپ کے جو 3 فیکٹرز آپ نے ہائی لائٹ کیے ان کی بات کریں, فرم جنریٹڈ کنٹینٹ, یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ یا آن لائن برانڈ کمیونٹی کا جو کنٹینٹ ہے, اس کو موونگ فارورڈ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کون سا ایسا فیکٹر ہے وہ جو سب سے زیادہ انفلوئنشیل ہے, انڈیویجولی زیادہ انفلوئنشیل ہے یا ان کا ایز اے گروپ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے برانڈ لائلٹی کے اوپر؟ اس میں جب ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا کلیکٹیولی اور انڈیویجولی, ٹھیک ہے, تو کلیکٹیولی جو سب سے زیادہ جو امپیکٹ پروڈیوس کر رہا تھا وہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ تھے, وہ دے ور آن دی ٹاپ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آن لائن برانڈ کمیونٹیز, آن لائن برانڈ کمیونٹیز میں ایک کنزیومر جو ہے 4 چیزیں ڈسکس کرتا ہے, یا اس کا جو ریلیشن شپ ہے کمیونیکیشن سارٹ آف وہ 4 چیزوں کے ساتھ یا 4 ڈائیورجنس میں ڈیولپ ہوتا ہے. نمبر 1, سو دے ڈسکس اور دے ڈیولپ دی ریلیشن شپ ود دی پروڈکٹ, وہ پروڈکٹ کو ایز اے پروڈکٹ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہ پروڈکٹ کو ایز اے برانڈ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پروڈکٹ اور برانڈ میں ڈفرینس یہ ہے کہ پروڈکٹ کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ٹینجیبل اور انٹینجیبل آئٹم, لیکن وہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل آئٹم جب ریکگنیشن گین کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, ود نیم, ود لوگو, ود کلر, ود ٹیگ لائن, ود میوزک پرسنالٹی, دین پروڈکٹ ٹرانسفارم انٹو اے برانڈ. کنزیومر جو ہے وہ برانڈ کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تھرڈلی آن لائن برانڈ کمیونٹیز میں کنزیومر جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ لائزن ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ فورتھلی ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کے ساتھ اپنا لائزن ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے جو اسٹرانگلی امپیکٹ جو ہمیں نظر آیا تھا آن لائن برانڈ کمیونٹیز کے تھرو جو برانڈ ٹرسٹ کے اوپر افیکٹ پروڈیوس کر رہا تھا وہ تھا کنزیومر کا ریلیشن شپ ود دی برانڈ, ٹھیک ہے. وہ سب سے اسٹرانگ افیکٹ پروڈیوس کر رہا تھا. سیکنڈ, کنزیومر کا ریلیشن شپ ود دی کمپنی. تھرڈلی, کنزیومر کا ریلیشن شپ ود دی کنزیومر. اینڈ فورتھلی, کنزیومر کا ریلیشن شپ ود دی پروڈکٹ. یو سی, تو برانڈ سب سے ٹاپ پر ہے, آرگنائزیشن دوسرے نمبر پہ ہے, کنزیومر از آن دی تھرڈ, اینڈ دی پروڈکٹ جس کی اپنی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, ساری ریکگنیشن برانڈ کی ہے, سو دے آر آن دی فورتھ. تو برانڈ جو ہے وہ سب سے ڈومیننٹ فیکٹر ہے, اور یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. ڈاکٹر صاحب, جو ایک ایلیمنٹ تمام ریسرچ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ریسرچ کا فائدہ کس کس کمیونٹی کو ہوگا, کس کس ایریا آف انفلوئنس میں یہ اپنی جگہ کریٹ کر سکے گا. تو آپ کی جو یہ ریسرچ ہے آپ کے نزدیک وہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟
سب سے پہلا تو ایکڈیمیشینس، ٹھیک ہے، اس ریسرچ، یہ جو ریسرچ ہے یہ بیس بنے گی ایک کسی نئی ریسرچ کی ایولیوشن کی. اچھا، میرے جو ریسرچ کے 3 مین فیکٹرس تھے، اب یہ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں نئے ویریبلس کے اندر، ٹھیک ہے. اب جو ریسرچ ہے اب اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آن لائن سوشل میڈیا کمیونیکیشن تو ہے، لیکن اس میں سب سے اسٹرانگ چینل کون سا ہے؟ کیا وہ یوٹیوب ہے؟ کیا وہ فیس بک ہے؟ کیا وہ ٹویٹر ہے؟ نمبر 1. سیکنڈ، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا رول پلے کر رہی ہے. کیا کمیونیکیشن کو یا انفارمیشن کو بلائنڈلی مانا جا رہا ہے، یا اس کے بیک اینڈ پہ جا کے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہے کیا یہ کریڈیبل بھی ہے یا یہ اوتھینٹک بھی ہے کہ نہیں. تھرڈلی، یہ جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے اب یہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے انٹو اے نیو فیکٹر جو ہے کوبرا. ٹھیک ہے، کوبرا جو ہے بیسیکلی 3 سب فیکٹرز کا کمبینیشن ہے. اگر آپ فیس بک کی ایگزامپل لیں تو فیس بک کے اوپر ہم 3 طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1، یا تو آپ صرف اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن کو صرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. دیٹس یور کنزمپشن، سو یو آر جسٹ کنزیومنگ دی انفارمیشن. Second is the contribution. Contribution means you like, ٹھیک ہے، you forward, you write the comment، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ فیکٹر بن گیا. اچھا، تھرڈ جو فیکٹر ہے وہ ہے کریشن، کہ اب میں کچھ اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں فیس بک کے اوپر پوسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ تھا اب وہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے انٹو اے نیو کمپوننٹ یا انٹو اے نیو فیکٹر، دیٹ از کوبرا. یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے. چوتھی جو ڈائمینشن ہے اب اس میں ایک جو اور فیکٹر ہے کہ جس کو فردر ریسرچ کرنے کی نیڈ ہے، وہ ہے برانڈ یوزیج، ٹھیک ہے، کہ آپ جو یوزر جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کو برانڈ یوزیج جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ تو پریکٹس کی، یہ تو میں نے اکیڈیمکس کی بات کی. پریکٹس کے اندر یہ چیز اس نے یہ ایک امپیریکل پروف تھا کہ جو کنزیومر ہے اس کی انکلینیشن یا اس کا جو بلیف سسٹم ہے اب وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے کہ وہ 1 وے کمیونیکیشن سے 2 وے کمیونیکیشن کے اوپر زیادہ بلیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اوپر کم بلیو کر رہا ہے کہ آرگنائزیشن کیا کہہ رہی ہے، وہ اس کے اوپر زیادہ بلیو کر رہا ہے کہ دوسرا کنزیومر کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آرگنائزیشنس کو اپنی پریزنس رکھنی پڑے گی آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ٹھیک ہے. یوٹیوب کے اوپر ان کو اپنی پریزنس رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. ان کو فیس بک کے اوپر اپنی پریزنس رکھنی پڑے گی، ان کو انسٹاگرام کو آبزرو کرنا پڑے گا، ان کو ٹویٹر کو اپنا فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ایک اور جو کمپوننٹ ہے دیٹ از نیٹنوگرافی، ٹھیک ہے، کہ نیٹنوگرافی میں آپ جتنا بھی کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کلب کر کے اس میں سے کامن تھیمز نکال کے اس میں سے یہ آئیڈیا لگا سکتی ہیں آرگنائزیشن کہ اوکے سو واٹ از دی کرنٹ ٹرینڈ، کہ کرنٹ ٹرینڈ یا ڈسکشن میں کیا ہے، اور اس کو اپنی اسٹریٹجی کا پارٹ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.